1911 میں ایسا کیا ہوا کہ اقبال پر کفر کے فتوے جاری کر دیے گئے اور وہ اقبال جن کو حکیم الامت جیسے لقب حاصل ہیں انہی کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اقبال نے 1911 میں نظم شکوہ شائع کی جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی خستہ حالی اور ان پر نازل ہونے والے زوال کے سبب گلہ کر رہے ہیں۔ سامعین کے سامنے پیش ہوتے ہی نظم شکوہ نے بے انتہا کی مقبولیت حاصل کی اور ہر جگہ ان کے چرچے ہونے لگے، یہاں تک کہ بعض لوگ ان کے لہجے کو گستاخانہ اور تلخ قرار دینے لگے اور یوں ہی ان پر فتوے جاری کر دیے گئے۔ مگر حقیقت میں تو اپنے شکوے میں اقبال نے اقبال بن کر نہیں بلکہ ایک عام مسلمان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے سوالات کی نمائندگی کی ہے۔ 1913 میں اقبال نے نظم جواب شکوہ شائع کی جس میں انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوے کا جواب پیش کیا۔ بس یہ شائع ہوتے ہی اقبال کی شہرت اور مقبولیت برصغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مزید پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر بس انہی کے چرچے اور داد تھی اور اکثر علماء نے بھی اپنی گزشتہ رائے سے رجوع کر لیا۔ ویسے تو اقبال کی شاعری سمندر کی سی گہرائی رکھتی ہے مگر نظم شکوہ اور جواب شکوہ سے ملنے والے 7 اسباق ہمارے سامنے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے کی جانے والی خواہش آرزو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عرش تک ہلا دیتی ہے۔ علامہ اقبال شکوے میں خدا سے سوال کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہیں کہیں تلخ لہجہ اپنا لیتے ہیں۔ وہ انسان کی بہت اچھے سے نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم ذرا سی ناکامیوں کے بنا پر مایوس ہونے لگتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدا سے ہی بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس قدر شان والی ہے کہ وہ ہمیں تب بھی نوازتا ہے چاہے ہم کتنے ہی گناہ کر کے کیوں نہ لوٹ آئیں۔ باقی سب بات نیت کی ہے، نیت اچھی ہو تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نیت ہی ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے کیونکہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ شکوہ کرتے ہیں کیوں میں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، مطلب اپنے فائدے سے بھاگوں اور نقصان اٹھانے والا بنوں، مستقبل کا سوچنے کے بجائے ماضی کے اٹھائے نقصان کے غم میں مشغول رہوں۔ ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے سے کیا ملا؟ ہمارے آباء و اجداد نے دین کی سربلندی کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنے نقصان اٹھائے، اس کے بعد بھی ہمیں اس سے کیا ملا؟ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان ہے فقط وعدہ حور۔ ہم تو ترقی پذیر ممالک ہیں، ساری غربت ناداری ہم پر نازل ہے، ہم ساری دنیا میں رسوا ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب ساری کامیابی عزت کفار کو حاصل ہے، علم و فنون انہیں حاصل ہے، مال و دولت انہیں حاصل ہے، سائنس پر ان کے گرفتے ترقی یافتہ وہ ممالک ہیں، دنیا پر تو ان کا راج ہے۔ یا اللہ ہمیں تیری عبادت تیری پیروی کر کے کیا ملا؟ لگتا ہے آپ کو ہم سے محبت نہیں رہی اور آپ بدل چکے ہیں۔ رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا۔ اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے تو لازم ہے شعور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، ہم تو آرام طلب ہو گئے، ہم میں تو کوئی محنت کرنے والا ہے ہی نہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یا تو ہم اتنے خوش فہم ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا مستقبل میں چھائے رہیں گے، یا تو اتنا مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ حرکت کرنے کی ہمت ہی نہیں۔ آج کے مسلمان کر کیا رہے ہیں؟ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے قدرت کے منتظر ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور ہماری حالت تبدیل ہو جائے گی۔ عدل ہے فطرت ہستی کا ازل سے دستور، اللہ پاک بے انصافی نہیں کرتا، جو کوشش و ہمت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو رائگاں جانے نہیں دیتا۔ انصاف کا ترازو انہوں نے قائم رکھا ہے، وقت کی پابندی وہ کرتے ہیں، کامیابی کی جستجو ان کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون انہوں نے اپنایا ہوا ہے، سلطنت عثمانیہ کے قانون انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اسلام کے اصول تو انہوں نے اپنا لیے اور ہم بھول گئے، تو ان کو اس کا اجر تو ملے گا نا۔ جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواز نشیمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہم میں نہ تو پانی کی خواہش ہے نہ تلاش کی جستجو، ہمارے یہاں تو امیر و غریب کے لیے قانون ہی مختلف ہیں، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم نے قبروں کی تجارت کر کے منافع کمانا شروع کر دیا ہے، ہم کسی کو کامیاب ہوتا دیکھیں تو ہمیں حسد جلن ہونے لگتی ہے۔ غیبت، جھوٹ، دھوکہ، اسلام سے دوری ہونے کے سبب تمام برائیاں ہمارے اندر ہیں۔
اپنے آباء و اجداد کی کوئی صفات ہمارے اندر نہیں رہی، پھر ہم کس بنیاد پر شکوہ کرتے ہیں؟ اللہ تو آج بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، مگر ہم خود بدل چکے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم تو مال بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ لوے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، مگر ہم میں پانے کی طلب بھی نہیں، جستجو ہی نہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم تو اوروں کے غلام بنے پھرتے ہیں، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں، مگر حقیقی رب کے آگے جھکنے میں کتراتے ہیں، رب سے مانگنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ منزل بھی اسی کو ملتی ہے جو تلاش کرتا ہے، قدرت کے پوشیدہ راز اسی پر افشا ہوتے ہیں جو اس کی کھوج میں نکلتا ہے، جیسے کولمبس۔ جد و جہد کرنے والا ہی قدرت کے لامحدود علم سے آشنا ہوتا ہے۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ ہم اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھلا چکے ہیں، دوسروں کے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے، اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول چکے ہیں۔ جس مقصد کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اب انسان کی وہ مٹی نہیں رہی، وہ مٹی پیدا کرنی ہوگی۔ ہم نے انگریزوں کی ثقافت اپنا لی ہے، ان کے جیسے لباس پہن کر ہم خود کو برتر سمجھتے ہیں، اپنے طرز سلف سے بیزار ہو گئے ہیں اور ان کے ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ نماز روزے ہم پر بھاری ہو گئے ہیں، قرآن کا کسی کے پاس وقت نہیں، سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اپنا دین تو ہم بھلا چکے ہیں۔ ویس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، جلوہ طور تو ہے موسیٰ ہی نہیں۔ ہم میں وہ بندہ کہاں ہے جو اپنی سوچ کے ساتھ آئے، وہ ایک شخص جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کر کے فرعون کے لشکر کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ جو اپنے جگرے سے تبدیلی لے کر آئے، نہ کہ اندھوں کی طرح دوسروں کا پیچھا کرنے والا۔ ہم میں اپنی ہی سوچ و فکر کی کمی ہے، ایک ہیش ٹیگ کوئی بناتا ہے اور سب فالو کرتے ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ عالم کیف ہے دانہ رموز کم ہے، ہاں مگر اس کے اثرات سے نامحرم ہے۔ خدا نے انسان کو بہت ذہین بنایا ہے، ہم تو دنیا فتح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہم میں خود شناسائی کی کمی ہو گئی ہے، ہم اپنی تمام خوبیوں سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ سائنس، فلسفی، سائیکالوجی، ہر قسم کے فن جانتا ہے اور علم رکھتا ہے، مگر پھر بھی ہم خود سے کتنا ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو ایک ناکام شخص تصور کرتے ہیں۔ خود ہی کا تصور تو اقبال کی شاعری کا بہت اہم موضوع ہے۔ اپنی ذات کا ادراک و عرفان کے بغیر فرد یا قوم کے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں۔ اپنی ذات کی آگاہی کے بعد ہی کائنات کا علم اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری جزا کیا ہے۔ اقبال شکوے میں کہتے ہیں کہ آپ کے نام کی خاطر ہم نے اتحاد اختیار کیا، ہم میں اتنے اختلاف کے باوجود ہم ایک امت بن کر کھڑے ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو جواب میں کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کوئی بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ ہم تو فرقوں ذاتوں میں بٹ چکے ہیں، آپس میں لڑائی کرتے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور اپنی اصلیت سے منہ پھیر چکے ہیں۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ ہے اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ سے ملنے والے 7 اسباق۔ اگر آپ شیکسپیئر کے نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح 7 اسٹیجز سے گزرتا ہے تو اس ویڈیو پر کلک کیجیے۔